ابھی ابھی آپ لوگوں نے حضور قائد اعظم ہند مجدد تعلیمات مخدوم سمنا شیخ الہند نبیر سرکار کلاں شہزادہ شیخ اعظم حضور اشرف ملت سید محمد اشرف اشرفی جیلانی کی چھوچوی دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت فرمائی۔ حضرت ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، آپ لوگ حضرت کی زیارت فرما رہے ہیں۔ ساتھ میں حضرت سید راشد اشرف اشرفی جیلانی کی چھوچوی اور سید راشد انور شمسی ضلع امام ہنومان گڑھ راجستھان کی بھی آپ زیارت فرما رہے ہیں۔ تمام علماء اکرام کی آپ زیارت فرما رہے ہیں۔ آپ ان کی زیارت فرمائیے۔ چند لمحات کے لیے آپ کے روبرو آیا ہوں کچھ بات رکھنے کے لیے۔ الحمد للہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان العلم خلیل المومن، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد حدیث پاک کا ایک جز جس کی تلاوت کی، اس میں اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا اس کے تعلق سے کچھ عرض گزار ہوں گا۔ آئیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو جب شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک سے پیش کیا کرتے تھے، پھر اپنی گفتگو کو شروع کرتے تھے۔ اسی روش کو اپناتے ہوئے آئیے ہم سب مل کر درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا تھا، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حضرات، میں نے جس حدیث پاک کے جز کو موضوع بنایا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یعنی ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، علم جو ہے مومن کا بہترین دوست ہے۔ یقیناً علم، ایجوکیشن ایک انسان کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ اگر زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اگر زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، جب ہم صدیوں کی تاریخ ہسٹری کو کھولیں گے تو ہم کو جگہ جگہ تعلیم کی اہمیت اور اس کی افادیت کے تعلق سے پڑھنے کو ملے گا۔ جیسا کہ میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک واقعہ پڑھنے کے بعد حیران ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ گئے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اچانک سے اللہ کے رسول جب ممبر پر تشریف لائے تو تمام صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اللہ کے رسول ممبر پر چڑھنے کے بعد غضب کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، لعنت ہو، تف ہو ان لوگوں پر جو علم کو چھپاتے ہیں اور علم حاصل نہیں کرتے۔ یعنی جن کے پاس علم ہے
وہ اپنا علم چھپاتے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ علم حاصل نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کیونکہ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ اصحاب صفہ کا چبوترا تو تھا ہی علم کی اماجگاہ، لیکن دیگر مکانوں میں بھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام جب ڈیوٹی لگا لیا کرتے تھے کہ کام کی وجہ سے ایک دن میں نہیں جا رہا تو تم میرے بدلے چلے جاؤ، اللہ کے رسول سے جو تعلیم ملے گی، جو علم ملے گا، اس کو سیکھ کر آ کر مجھ کو سکھا دینا، یہ ماحول تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اچانک اس بات کو کیوں فرمایا؟ تمام صحابہ حیران اور پریشان تھے۔ اللہ کے رسول کے اس معاملے کو دیکھا، اللہ کے رسول منبر سے اترے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ کے درمیان باتیں ہونے لگی، آخر یہ معاملہ کس قبیلے کا ہے؟ ہر قبیلے میں تو کوئی نہ کوئی بندہ تبلیغ کر ہی رہا ہے، علم سکھا ہی رہا ہے۔ تو کسی نے کہا اشعری جو قبیلہ ہے اس قبیلے کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے باہر اور اپنے قبیلے میں علم کی بات نہیں کرتے، علم نہیں سکھاتے۔ یہ بات اس قبیلے تک پہنچی۔ جب اس قبیلے تک پہنچی تو وہ قبیلہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم واقعی علم دوسروں کو نہیں سکھا پا رہے ہیں، اپنے آس پاس والوں کو نہیں سکھا پا رہے ہیں، ہم تبلیغ نہیں کر پا رہے۔ جب اللہ کے رسول سے انہوں نے یہ اعتراف کیا اور کہا حضور اب معاف فرما دیجئے، انشاءاللہ ہم یہاں سے جا کر علم کو پھیلائیں گے، علم کی تعلیم دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دور ہے۔ اللہ کے رسول کو تعلیم سے کتنے لگاؤ ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب خبر آئی کہ لوگ علم نہیں سکھا رہے ہیں اور لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں تو کہا ان پر تف ہو، ان پر لعنت ہو۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ قرآن پاک سیکھتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ دیکھا کہ میرے اس دور میں کچھ لوگ کمزور ذہن کے بھی ہیں، پورا قرآن پاک یاد نہیں کر پاتے، پورا قرآن پاک کو وہ حفظ نہیں کر پا رہے ہیں، آخر ان کا مسئلہ تو حل ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے 5 سورتوں کو لازم قرار دیا کہ ہر شخص قرآن سے 5 سورتوں کو یاد کرے گا، اور ان سورتوں کی ترتیب دیکھیے، سب سے پہلے سورہ بقرہ کو رکھا، پھر سورہ مائدہ کو رکھا، پھر سورہ نساء کو رکھا، پھر سورہ حج کو رکھا، پھر سورہ نور کو رکھا۔ جب ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تفسیروں کے اندر ملتا ہے، جب بنی اسرائیل کو کھولیں گے تو جب سورہ بقرہ کو کھولیں گے تو سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات دی ہیں، جو بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور ان واقعات سے ہم کو عبرت دلائی گئی ہے۔ اگر تم خدا کی نافرمانی کرو گے، اگر تم خدا کے حکم کو بجا لانے میں تساہلی کرو گے، بہانہ کرو گے، تو تمہیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، لیکن خدا کے حکم سے نہیں بچ پاؤ گے۔ سورہ مائدہ کو دیکھیں گے تو اس کے اندر علم فقہ کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں دیکھیں گے تو خواتین کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ان کو کس طرح دنیا میں رکھنا ہے، ان کو اپنے ساتھ کس طرح رکھنا ہے۔ اگر ان کو لباس بنایا گیا ہے تو اس بات کو یاد رکھنا، ان کی عزت پر جو داغ لگے گا تو وہ تمہارے اوپر داغ لگے گا۔ اگر وہ جاہل رہیں گی، اگر وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پائیں گی تو یہ تمہاری عزت کا اور آبرو کا مسئلہ بنے گا، یہ تمہارے لباس کو گندا کرے گا۔ لہٰذا تم ان کے ساتھ اس طرح رہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا لباس فاخرہ ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے کپڑے اچھے ہو جائیں، دنیا تمہارے کپڑوں دیکھ کر پہچاننے لگے، تو تم اپنے گھر کی خواتین کو تعلیم دلاؤ، تم اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، تاکہ جب وہ کمیونٹی میں جائیں، تاکہ جب وہ قوم کی دیگر لوگوں میں جائیں تو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ان گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھر کے اندر بچہ ہو یا بوڑھا سب تعلیم یافتہ ہو۔
سورہ نساء کا مسئلہ، سورہ نور کا مسئلہ جب ہم پڑھیں گے تو سورہ نور کے اندر تو تعلیم کی اہمیت پہ آیتیں بیان کی گئی ہیں سورہ نور کے اندر، اور سورہ حج کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو ہم حج کو نہیں جا سکتے، اگر استطاعت ہے تو ہم پہ سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ ہم حج کر آئیں۔ یہ ترتیب حضرت عمر فاروق اعظم نے